رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام عظیم مسلمان سپہ سالار۔ باطل مٹ گیا، باطل کو مٹنا ہی تھا۔ عظیم مسلمان سپہ سالار۔ اسلام کی ابتدا ہی سے ان کے دشمن کسی نہ کسی بہانے سے مسلمانوں کو جنگ پر مجبور کرتے رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے کبھی مال و دولت اور دنیاوی شان و شوکت کے لیے لڑائی نہیں لڑی۔ انہوں نے تلوار اٹھائی تو ظلم کے خلاف اور مظلوم کی داد رسی کے لیے، اور جنگ میں بھی اسلامی اصولوں پر عمل پیرا رہے۔ اسلام کی تعلیمات کے ساتھ مسلمانوں نے بڑے بڑے معرکے سر کیے اور باطل قوتوں کو زیر کیا۔ اس پروگرام میں مختصر طور پر اسلام کے کسی ایک عظیم سپہ سالار اور اس کے کارناموں کو بیان کیا جائے گا۔ نادر شاہ۔ انسان کے بڑا ہونے میں اس کی قسمت کے علاوہ اپنی کوششوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ ایسی ہی ایک مثال تاریخ اسلام کے ایک ایسے سپاہی اور حکمران کی بھی ہے جو ایک گدڑیے کا بیٹا تھا اور اپنی خداداد صلاحیتوں، ذہانت، حکمت عملی اور دلیری کی بنا پر ایک وسیع سلطنت کا مالک بن گیا جو بحیرہ کیسپین سے دریائے جمنا تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس نادر روزگار شخص کو دنیا نادر شاہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ 18ویں صدی کا آغاز تھا۔ ایران کی حکومت زوال کی آخری منزل پر پہنچ گئی تھی۔ روسیوں اور ترکوں کے آئے دن کے حملوں سے وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ پورے ملک میں انتشار پھیلا ہوا تھا۔ ایسے میں قدرت کی طرف سے ایک نجات دہندہ پیدا ہوا جو ترکی کے ایک قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ نادر شاہ ایرانی فوج میں شامل ہوئے تو بہت جلد اپنی صلاحیتوں کی بنا پر ترقی کرتے ہوئے افواج کے سربراہ کے عہدے تک پہنچ گئے۔ نادر شاہ نے اپنی حکمت عملی سے تمام دشمن قوتوں کو شکست دی اور سلطنت کی پرانی حدود بحال کر دیں۔ اپنی سلطنت مستحکم کرنے کے بعد نادر شاہ نے ان علاقوں کی طرف توجہ دی جن سے اکثر جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں۔ انہوں نے ایسی قوتوں کو سبق سکھانے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ انہوں نے مغل شہنشاہ محمد شاہ رنگیلے کی طرف یکے بعد دیگرے 2 سفیر بھیجے کہ وہ کابل میں اپنے سردار کو ہدایت کر دے کہ وہ غلزئی قبائل کو اپنے علاقے میں نہ آنے دے کیونکہ وہ اس کے دشمن کے لوگ ہیں۔ محمد شاہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی وجہ بے توجہی یا نادر شاہ کی درخواست کو اہمیت دینا نہیں تھی، بلکہ صورتحال یہ تھی کہ اس کے درباریوں کا ایک ایسا ٹولہ تھا جو اسے عیش و عشرت کی محفلوں میں لگائے رکھتا تھا۔ ناچ گانے کا دور چلتا رہتا تھا۔ امور سلطنت کی طرف بادشاہ کی کوئی توجہ نہ تھی۔ ایسے میں کسی دوسرے حکمران کی درخواست کون دیکھتا؟ نادر شاہ نے اس وقت ایران کی حکومت کی بھاگ دوڑ بھی سنبھال لی تھی، لیکن ایک ماہر جنگجو ہونے کی حیثیت سے وہ فوج کی تمام حکمت عملی خود بناتے تھے اور عام طور پر دشمن سے مقابلے کے لیے خود ہی فوج کی سربراہی بھی کرتے تھے۔ چنانچہ نادر شاہ نے مکمل منصوبہ بندی کے تحت پہلے تو کابل کے اس سردار کے علاقے پر حملہ کر کے اسے فتح کیا جس کے بارے میں محمد شاہ کو درخواست کی تھی۔ اس کے بعد فوج لے کر خود دلی کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں کسی بڑی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نادر شاہ کا نام دور دراز علاقوں تک ایک نہایت ماہر جنگجو کی حیثیت سے پہچانا جاتا تھا اور کئی سردار اس کا نام سنتے ہی گھبرا جاتے تھے۔ نادر شاہ مختلف علاقوں کو فتح کرتے ہوئے جب دلی کے بالکل قریب پہنچ گئے تو محمد شاہ بھی خواب غفلت سے بیدار ہوا اور فوری طور پر راجپوت راجاؤں سے مدد مانگی، مگر کوئی بھی مدد کو نہ پہنچا۔ اس پر محمد شاہ 2 لاکھ فوج کے ساتھ دلی سے نکل کر نال کے مقام پر پہنچا جو اس کے خیال میں بہترین میدان جنگ تھا۔ اس جگہ ایک طرف گھنے جنگل تھے اور دوسری طرف نہر رواں تھی۔ نادر شاہ نے اس مقام پر پہنچ کر قیام کیا۔ ان کا جاسوسی کا محکمہ بہترین تھا۔ وہ مغلیہ حکمران سے زیادہ مغلیہ فوج کی نقل و حرکت کی خبر رکھتا تھا۔ اس بنا پر ان کو دشمن کی پوری فوج کی پوزیشن کا علم ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی شاطرانہ جنگی چالوں سے ایک ایسا نقشہ ترتیب دیا کہ دشمن کی فوج کے پاؤں کھڑ گئے۔ جب دشمن کی فوج بھاگنے لگی تو نادر شاہ کی فوج نے ان پر مزید تیزی سے حملے شروع کر دیے۔ اس طرح دشمن کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ نادر شاہ کی حیرت انگیز کامیابیوں کا راز اس کی آہنی تنظیم، جاسوسی کا بہترین نظام اور اس کی ماہرانہ جنگی چالیں تھیں۔